الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکم من قریۃ اہلکناہا فجاءہا بأسنا بیاتا او ہم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين وقال عز وجل وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكرى لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی ابتدا سے 2 آیات اور سورۃ قاف کے 30 رکوع کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ دونوں آیات پچھلی اقوام کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ دونوں میں صرف ترتیب کو الٹ کر ایک ہی بات کہی گئی کہ ان سے پہلے مکے والوں سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں جو ہم نے تباہ کر دیں۔ سورۃ اعراف میں فرمایا فجاءہا بأسنا بیاتا او ہم قائلون، پھر ان پر ہمارا عذاب آیا جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ سورۃ قاف میں فرمایا گیا کہ اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں ان سے پہلے جن کے رہنے والے مکے والوں سے زیادہ سخت تھے، پکڑنے والے تھے۔ وَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا۔ یعنی آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے سیٹلائٹس کے ذریعے زمین کا 1-1 انچ مانیٹر کیا ہوا تھا، مانیٹر کر رہے تھے اس کو۔ حل من محیص، تو کیا انہیں بھاگنے کو کوئی جگہ ملی؟ فرعون کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ فوج کی تعداد تو بہت دور کی بات ہے، فوج کے خیموں کی لٹھیں، یعنی جو میخیں تھے جن سے فوج کے خیمے لگائے جاتے تھے، وہ بھی اتنے زیادہ تھے کہ ان کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد اونٹوں کی چاہیے ہوتی تھی کہ جو ان خیموں کی میخوں کو اٹھاتے تھے، اسی لیے اسے میخوں والا فرعون کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں ایک ہی غوطہ دیا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں، قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، قوم صالح ہو، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قوموں نے پچھلی جو ہلاکتیں تھیں ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوتا کہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، لیکن ہر عذاب ایک نئی شکل میں آیا۔ کہاں سے آئے عذاب؟ they had no idea۔ کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی،
اور بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا کر الٹ دیا گیا. کہیں زلزلہ آ گیا, کہیں زور کی ایک آواز آئی, اس سے ہلاک کر دیا گیا, اور کہیں آندھی ہی نے انہیں سوکھے تنوں کی طرح اکھاڑ کے یہاں سے وہاں پھینک دیا. قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا. یعنی اتنی زور کی آندھی آئی, اور آندھی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بالعموم آندھی جو ہے وہ منٹوں پر محیط ہوتی ہے. بارش جو ہے وہ دن رات بھی مسلسل ہو سکتی ہے, 2 دن 3 دن مسلسل بھی ہو سکتی ہے, کبھی تیز ہو گئی, کبھی بوندا باندی ہو گئی, اور تیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن آندھی جو ہوتی ہے وہ گھنٹوں سے اندر ہی ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور آدھا گھنٹہ اگر آندھی چلتی ہے, 20 منٹ آندھی چلتی ہے, ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں سڑکیں بلاک نظر آتی ہیں کہ درخت گرے ہوئے ہیں, کہیں بل بورڈز گرے ہوئے ہیں. یعنی وہ جو منٹوں کی آندھی ہوتی ہے وہ بھی اتنی تباہی بچاتی ہے. اور اگر وہی آندھی 7-8 روز تک مسلسل دن رات چلتی رہے تو اس سے کیا تباہی ہوگی, اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں سے پکڑے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. قوموں پر جو عذاب آئے ہیں ان کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہیں وہ پیغمبروں کو جھٹلانے پر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے پر نہیں آئے. تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت تک نہیں آیا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا کوئی رسول بھیج کر اور اس رسول کا بھی انہوں نے انکار نہیں کر دیا, اس وقت تک عذاب نہیں آیا. پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ آج رسول بھیجا کل عذاب بھیج دیا, نہیں, ایسا بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں بولتے ہوئے ایک نصیحت کرنے والا ان کے اندر بھیجا, انہی جیسا ایک انسان انہی کی زبان بولتا ہوا ان کے اندر مبعوث فرمایا, اور اس نے انہیں کرسٹل کلیئر دعوت دی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے سے منع کیا, اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرنے سے منع کیا. لیکن ان قوموں کے سرداروں نے اور سرداروں کے پیچھے قوم نے اللہ کے بھیجے ہوئے ان پیغمبروں کو بھی جھٹلا دیا, جھوٹا قرار دے دیا. اللہ نے جو اپنے پیغمبروں کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ میرے ہی بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, جو معجزے بھیجے تھے ان کا بھی انکار کیا, ان کو بھی جھوٹا قرار دیا. اللہ کے پیغمبروں کو جادوگر قرار دیا, معجزوں کو جادو قرار دیا. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے علم کامل کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ کسی غلط فہمی میں جھوٹا نہیں کہہ رہے پیغمبر کو, یہ اس کو پوری طرح جان پہچان کر جھوٹا قرار دے رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. قوم نوح شدید بارش, اور پھر نیچے سے بھی زمین نے پانی چھوڑ دیا, اتنا پانی کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے, اس کا شکار ہوئی. پھر قوم عاد آندھی کا وکٹم بنی. قوم سمود ان کو ایک زوردار آواز نے آگ پکڑا. قوم لوط ان پر اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتھر برسائے. مسومتاً عند ربک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جو آپ کے رب کی طرف سے مارکڈ تھے, نشان زدہ تھے, جیسے میزائل ہوتا ہے کہ جو پتھر پڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ٹارگیٹڈ تھے, کہ ہر پتھر پر نشان تھا کہ یہ فلاں سردار کو لگے گا
اور اس کا بھیجا پاڑے گا، اور یہ فلاں سردار کو چھلنی کرے گا اور اس کا بیڑا غرق کرے گا. اور پھر قوم شعیب، اہل مدین، وہ بھی ایک زوردار آواز سے ہلاک کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن مجید نے جس پیغمبر کو خاص اہتمام سے ذکر کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے رسولوں کے سلسلے میں کیا ہے کہ جب بھی کسی رسول کو، یعنی آپ کے ذہن میں ہے کہ سارے نبی رسول نہیں ہوتے لیکن سارے رسول نبی ہوتے ہیں، یعنی 313 جو رسول آئے ہیں وہ نبیوں ہی میں سے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اپنے نبیوں کے ساتھ نہیں کیا. اللہ کے نبی قتل بھی ہوئے، جمع کی صیغے میں آ گیا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، بنی اسرائیل کا انبیاء کو قتل کرنا. حضرت یحییٰ قتل ہوئے، حضرت زکریا قتل ہوئے، اور جمع کے صیغے میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت سے رسول قتل ہوئے. اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب بھی کوئی نبی آیا کوئی ایسی بات کہتے ہوئے کہ جو ان کو پسند نہیں تھی ان کی کسی کمیونٹی کو، تو انہیں سب سے پہلے تو اس کو جھوٹا قرار دیا، ماننے سے انکار کیا، اس سے اختلاف کیا، اور جہاں بس چلا اللہ کے نبی کو قتل ہی کر دیا. لیکن رسول، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو، کسی نبی کو، کسی قوم یا متعین شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجتا ہے اور وہ قوم یا وہ شخص اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون سورۃ مزمل میں بڑے اہتمام سے نقل فرمایا ہے، بالکل واضح. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اے مکے والو ہم نے تمہاری طرف اپنا ایک رسول بھیج دیا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کے جرم میں، اس کے وبال میں اس کو دبوچ لیا، اس کو پکڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے پکڑتا ہے، کیسے کیسے پکڑتا ہے، اس کے لیے اسے ہم سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے کروں، فلاں کو میں سزا دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس سزا کے بڑے طریقے ہیں. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ میڈیا کا دور ہے، بلکہ میڈیا سے بھی آگے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر معاملے میں اتنی متضاد رائے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم کنفیوز ہو کے رہ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. کچھ اس کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں سے کچھ صحتیاب ہو چکے ہیں، کچھ ابھی اس کا وکٹم بنے ہوئے ہیں، اور کچھ اس وبا کے نتیجے میں اللہ کے پاس جا چکے ہیں. پھر جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سب کنفیوزڈ ہیں، اس لیے کہ سوشل میڈیا کی خبروں کے مطابق وہ لوگ کہ جو کرونا کے مرض میں مبتلا نہیں بھی ہیں، کوئی بڑی کانسپریسی ہے اس کا وہ شکار ہوئے ہیں اور انہیں کرونا لیبل کر کے مارا جا رہا ہے، یا مرنے کے بعد بھی انہیں کرونا کے کھاتے میں ڈال کے کوئی خاص مقصد ہے کہ جو حاصل کیا جانا مطلوب ہے. یعنی یہ وہ سچویشن ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور آج پوری دنیا کنفیوزڈ ہے. کوئی سمٹم ظاہر ہوتے ہیں، کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ہم چھپا کر رکھتے ہیں.
ہم ان کا ذکر کسی سے نہیں کرتے. آج ہم سرکاری ہسپتالوں میں جانے کو تیار نہیں ہیں. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی، کہ ڈاکٹر کے بارے میں، ہسپتال کے بارے میں ایک احساس ہو کہ یہ میرے دشمن ہیں، سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے مارنے کے درپے ہیں. یعنی یہ جو کچھ آ رہا ہے سامنے یہ حقیقت ہے تب بھی بڑی خطرناک بات ہے، اور اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا بہرحال امکان موجود ہے، تو پھر بھی یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی بعض جو رشتے ہوتے ہیں وہ اعتماد پر قائم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ، یہ ایک اعتماد کا رشتہ ہے. آپ اپنے جگری یار کو بھی کبھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کو وہ سوئی چبھوئے. دیتے ہیں اجازت؟ ہرگز نہیں دیتے. لیکن آپ ڈاکٹر کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو پیٹ چاک کر دے. آپ ڈاکٹر کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو آپ کے زخم ہے وہ اس کے اندر رشتے چلا کر اس کی جو پیپ ہے وہ نکال دے. آپ ڈاکٹر کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کا دماغ کھول دے. آپ ڈاکٹر کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو سینہ کھول کر آپ کے دل کا آپریشن کر دے. سب کچھ دیتے ہیں نا اجازت. تو یہ اعتماد کا رشتہ ہے. اور اگر ڈاکٹر اور مریض کے درمیان یہ اعتماد کسی وجہ سے ختم ہو جائے، حقیقتاً اس کی کوئی بنیاد ہو یا بے بنیاد ہو، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. لیکن بہرحال اچھی ہے یا بری ہے، اس وقت آج ہم ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں. پھر ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر پریشان ہیں، اس لیے کہ ایک طرف وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ کرونا کے مریض سے دور رہیں، اور دوسری طرف بہرحال انہیں علاج کرنے کے لیے بہرحال مریضوں کے قریب بھی جانا پڑتا ہے اور مریضوں کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے. پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کے لیے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہماری حفاظت کا بندوبست کیا جائے. اور یہ معاملہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر وہ جو اولڈ ہومز تھے، ان کے نرسنگ ہوم بوڑھوں کے، جہاں بوڑھے جا کر رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان کا جو عملہ تھا اس نے ہڑتال کر دی، جس کی وجہ سے بہت سے بوڑھوں کا صرف اس وجہ سے انتقال ہو گیا کہ ان کی ٹیک کیئر نہیں کی گئی. یہاں تک کہ فوج طلب کرنی پڑی امریکہ اور کینیڈا میں اولڈ ہوم کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے. یہ ساری جو ہیں بڑی خطرناک باتیں ہیں. پھر دو آتشہ معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے مریض، بلکہ کہنا چاہیے ہم لوگ، ہسپتالوں میں جانے سے ڈرنے لگے اور پرائیویٹ کلینکس پر جانے پہ ہم مجبور ہوئے. اور خاص طور پر اس اعتبار سے کہ جب کوئی کاروبار نہیں ہے اور جابز نہیں ہیں، اس وقت کاروبار کی کیا حیثیت ہے اور کیا لوگوں کی جیب میں پیسے کتنے ہیں کہ وہ پرائیویٹ کلینک سے رجوع کر سکیں. تو ایک عجیب سی سچویشن جو پیدا ہو گئی ہے. اس ساری سچویشن کے اندر ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وبائی امراض کے سلسلے میں کچھ احتیاطی تدابیر ثابت ہیں. ہمیں وہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اس یقین کے ساتھ
کہ ہمیں اس مرض سے بچائے گا اللہ ہی، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تدابیر اختیار کرنے کو کہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ تدابیر ہمیں اس بیماری سے، اس وبا سے نہیں بچا سکتی، اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا۔ دونوں اعتبارات سے ہمیں اس وبا سے محفوظ بھی اللہ رکھے گا، اور اگر کہیں ہم مبتلا ہو جائیں تو پھر بھی ہماری حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اس کے سوا کوئی ہمارا محافظ نہیں ہے۔ میں نے جو تذکرہ کیا ہے، یعنی اس سوشل میڈیا پر جو کانسپریسی کی باتیں آئی ہیں، ان سے یعنی دو باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے کوئی کاروباری وینچر ہے کہ جو کچھ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پہلے اس کا خوف پیدا کریں گے لوگوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر، اور پھر اس کے اپنی ویکسین بیچیں گے۔ یہ تو ایک تھیوری ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ اس سے پیش نظر جینیسائیڈ ہے، یعنی انسانوں کی جو تعداد ہے اس کو کم کرنا ہے، اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں، کیا ایجنڈا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک جنگ ہے۔ استاد محترم ڈاکٹر زہر احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اصل خبر جو ہے وہ ہیڈ لائن میں نہیں ہوتی، وہ اندر کے صفحے میں کہیں ایک کالمی خبر ہوتی ہے، وہ اصل ہوتی ہے۔ آپ اس کو پکڑیں اور اس کو ذہن میں رکھ کے پھر باقی ساری خبروں کو پڑھیں تو پھر آپ کو کوئی اصل بات جو ہے وہ اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر پوری پکچر آپ بناتے ہیں۔ بیچ بیچ میں سے یعنی یہ جو دو طاقتوں کے درمیان، بڑی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے، وہ امریکہ اور چین ہے۔ اور مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شروع میں جب یہ وبا پھیلی تو معلوم یہ ہوا کہ چائنا کے اندر کچھ پرندوں سے یہ وبا جو ہے پھیلی ہے، اور پھر چائنا نے اس کو ایکسپورٹ کیا ہے۔ چائنا نے الزام لگایا امریکہ پر کہ امریکہ نے چین میں یہ وبا جو ہے پھیلی ہے، وہ کوئی جنگی مشقیں جوائنٹلی ہوئی تھیں اور ان کے ذریعے سے امریکہ نے امریکہ وبا پہنچائی ہے، اور پھر وہاں سے وہ وبا جو ہے وہ یورپ میں چلی گئی ہے۔ یہ بھی ایک تھیوری ہے۔ پھر ایک تھیوری آئی کہ یہ وائرس باقاعدہ اسپین اور اٹلی میں بنایا گیا، لیکن وہی سب سے زیادہ اس میں انوالو ہوئے، اور پھر یہ خبریں بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آتے رہی ہیں کہ وہاں بھی سارا جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے، وہاں کا کوئی شخص جو ہے، یہ تو پتہ چلتا نہیں سوشل میڈیا میں کہ کوئی بات جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر میں کہوں جی میں اٹلی سے بول رہا ہوں، میں سوئٹزرلینڈ سے بول رہا ہوں، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ ویسے کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہوں اور بیک گراؤنڈ پر میں کوئی بھی فلیکس لگا دوں تو آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ میں بیٹھا ہوں کہاں ہوا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے بالکل ہمیں کنفیوز کر کے رکھ دیا۔ یہ بات اگر ہمارے ذہن میں رہے کہ اس دنیا میں واقعات ہو نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ واقعات جو ہے وہ لا رہا ہے، ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا، ایک تنکا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، ہم ایک سانس بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ملتے ہم لیتے۔ یہ باتیں ذہن میں رہیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں بحیثیت مسلمان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ان خبروں کے اندر ایسا مجھے معلوم ہوتا ہے، میں بھی آئی ایم رانگ، کہ بیچ بیچ میں سے جو ٹرمپ کے بیانات آتے ہیں چین کے خلاف، اس سے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ہوا کیا، اس کو تو ایک طرف رکھیے، کہ امریکہ جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس وبا کے ختم ہونے کے بعد وہ چین کو گھسیٹے گا عالمی عدالت میں کہ چین نے یہ پروڈیوس کیا وائرس خود، یا وبا جب وہاں پر پھیلی تھی
تو اس کی کوریج کیوں نہیں دی تاکہ دنیا اس کے بارے میں ذرا ہوشیار ہو جاتی، اور ایسی کچھ چیزیں ان پر الزامات لگا کر ان کا اقوام متحدہ کے لیول پر کوئی اکنامک بائیکاٹ وغیرہ کا پروگرام ہے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چائنا جو ہے اس وقت اکنامک جائنٹ بن چکا ہے، اور خاص طور پر اگر یہ سی پیک کا روٹ جو ہے وہ کھلتا ہے تو وہ چائنا کا مال کہ جو پورا سمندر کا چکر لگا کر 2.5-3 ماہ میں پہنچتا ہے ساحل پر، یعنی یہ گلف کے ساحل پر ایران، دبئی اور دوسرے جو بھی بندرگاہیں ہیں ان پر، پھر وہ بائی سرفیس جو ہے وہ آگے جاتا ہے یورپ کی طرف، تو اگر وہ یہ سی پیک والا راستہ جو ہے وہ کھلتا ہے تو پھر وہ 1.5-2 ہفتوں کے اندر وہ سامان جو ہے وہ گوادر کی بندرگاہ پر اترتا ہے، اور اس سے اس کی کاسٹ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے ہی یورپ، امریکہ اور سارا ویسٹ جو ہے وہ چائنا میں جو کاسٹ آتی ہے کسی پروڈکٹ کی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا، اور اگر اس میں جو ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے وہ بھی کہیں بہت نیچے آ جائے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کی ایسی کوئی صورت جو ہے جیسے مختلف ملکوں پر امریکہ اقوام متحدہ کے تھرو، یو این او کے تھرو سینکشنز لگاتا رہا ہے، تو چائنا پر بھی سینکشنز شاید لگانے کا کوئی پروگرام ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قومیں تھیں اور جو مختلف باغی تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کو تباہ کیا ہے۔ ابھی میں نے قوموں کو ذکر کیا کہ فرعون کو کیسے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو، سب کیا یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے۔ سورۃ قاف کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد، کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم اشد منہم بطشا، کہ وہ گرفت میں بڑی سخت تھیں قریش کے مقابلے میں بھی۔ فنقبوا فی البلاد، اور انہوں نے شہروں میں کاوشیں کی، جال پھیلائے ہوئے تھے انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے، اور جب چپا چپا ناپا ہوا تھا، حل من محیص، تو کیا وہ بھاگ پائے؟ کیا ان کو بھاگنے کی جگہ ملی؟ اس کے بعد فرمایا ان فی ذالک لذکرا، یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ یعنی ایک تو یہ دھڑکنے والا دل ہے نا جو ہمیں نظر آتا ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر بھی انسٹال کیا ہوا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اصل وہی ہے۔ تو ان فی ذالک لذکرا، یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو دل رکھتا ہو، او القی السمع، یا وہ کان لگائے، وہو شہید، اور وہ متوجہ ہو تو اس کو نصیحت ملے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا اس کو کوئی نصیحت نہیں ملے گی۔ یہی بات اس سے اگلی سورۃ الذاریات میں فرمائی گئی، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، یقیناً ظالموں کے لیے اب سزا کا ایک ڈول ہے، یعنی وہ ڈول ہوتا ہے نا جس سے وہ کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے، تو فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، تو یقیناً ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی اب ایک باری ہے، جیسے ان کے ساتھیوں کے لیے ایک باری تھی جو باری باری سب نے لے لی۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو وہ جلدی نہ مچائیں۔
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے. یعنی ان تھیریز کے اندر ایک تھیری یہ بھی ہے کہ ان کے پیش نظر مسلمانوں کا جینوسائیڈ تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ آپ فگرز جو ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں کہ مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے کم مرے ہیں. یعنی کوئی یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں معلوم ہوتا کہ ہندوستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی تبلیغی جماعت کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا اور مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا. یعنی اتنی سختی نہ مارکیٹس میں ہوئی نہ بازاروں میں ہوئی جتنی مساجد کے اندر سختی ہوئی. اور صدر صاحب جن کا یہ کام ہی نہیں تھا، پارلیمانی نظام ہے ہمارے ملک میں، وزیر اعظم حکمران ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو، لیکن صدر صاحب جو ہیں وہ مساجد کے لیے آؤٹ آف دی وے وہ آ رہے ہیں سامنے اور وہ اس کام کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو کانسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں وہ زیادہ اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کنسرن تھے یا ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مساجد کو دیکھ بھال کریں اور مساجد کے اندر جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، بعد میں وہ پارلیمنٹ میں بھی گئے. پارلیمنٹ تو خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوور آل تینوں جو ادارے ہیں ان کے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، لیکن مساجد میں جس طرح غیر معمولی نہیں، پہلے وہ میٹنگز جو ہیں وہ علماء کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اور پھر جیسا کہ سامنے آ رہا ہے کہ جو باتیں جو جہاں میٹنگ کے اندر جو طے ہوئی تھی بعد میں جو ایشو ہوا ہے آرڈر اس کے برعکس ہوا ہے، یہ باتیں سب سوچنے کی ہیں. یعنی خام خواہ، یعنی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، یعنی خام خواہ ایسا تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی ہے یا ایسا تاثر ملا ہے کہ حکومت غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے، صدر صاحب غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن بہرحال تاثر جو ہے وہ یہی ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ مساجد کو بند کرانے کے سلسلے میں اور جمعہ ختم کرانے کے سلسلے میں اور نمازیوں کی تعداد کو ریڈیوس کرنے کے سلسلے میں غیر معمولی طور پر دلچسپی لے رہے ہیں. لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ ایک اعداد و شمار اور بھی دیکھنے کا ہے. یعنی ڈاکٹرز بھی بہت سارے انوالو ہوئے ہیں اور بہت جو ہمارے خاندان ہیں انڈسٹریلسٹ وہ بھی انوالو ہوئے ہیں. کوئی زیادہ میں نے چھان بین تو نہیں کی، لیکن بہرحال اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ کہ جو انوالو ہوئے ہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ زیادہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو بہت زیادہ جو ہے اس معاملے میں کوشیس تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید شفا اسی کے ہاتھ میں ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، پھر میں عرض کر رہا ہوں، لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے. حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر نے مجھے میسج کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہم اپنی انہیل کرتے رہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ تو پھیپھڑوں کو زیادہ سٹیمولیٹ کرتی ہے آکسیجن کے مقابلے میں. وہ خاص ایمرجنسی کی کیفیت میں اس کا ہوگا کہ ظاہر بات ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ سموتھ ہے اس کے فنکشن کے لیے اور وہ ذرا اریٹیٹ کرتی ہوگی اور اس سے ذرا اریٹیشن ہوتی ہوگی کسی خاص مقصد کے لیے. لیکن کیا کاربن ڈائی آکسائڈ مستقل انہیل کرنے کے لیے؟ یا سادہ سی بات کریں، میں تو یہ بات عرض کرتا ہوں، اپنا تجربہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی رکعت کے بعد سجدے سے اگر میں سیدھا اوپر اٹھوں اور میں نے ماسک جو ہے وہ پورا ناک اور منہ کو ڈھانپا ہوا ہو تو مجھے تازہ ہوا کی کمی محسوس ہوتی ہے اور تلاوت میں مجھے دقت ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین بھی مشکل سے پڑھتا ہوں. ورنہ نارملی میں یعنی 3 آیتیں پہلی اکٹھی جو ہے وہ ایک سانس میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن اگر میں ذرا اس کو ناک سے نیچے کر لوں تو پھر بڑی آسانی سے میں تینوں آیتیں اکٹھی بھی تلاوت کر سکتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے، یا پہلی آیت جو ہے وہ نارملی میں علیحدہ پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین اور پھر 2 آیتیں اکٹھی پڑھتا ہوں الرحمن الرحیم
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن دقت انسان کو پیش آتی ہے. تو اس چیز کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بہت زیادہ اس معاملے میں بہت زیادہ کریزی ہو جائے گا اور ماسک جو ہے وہ اتنا، آپ واقعتاً کسی پبلک پلیس پہ ہیں جہاں اور بہت سے لوگ ہیں وہاں ماسک کا استعمال کریں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بند گاڑیوں کے اندر بھی ماسک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اور کوئی نہیں ہے ساتھ، ان کے اکیلے سفر کر رہے ہیں لیکن ماسک لگایا ہوا ہے. کس سے ڈر رہے ہیں؟ تو جب آپ تازہ ہوا جو ہے وہ انہیل کم کریں گے نسبتاً، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ کا باڈی ریزسٹنس لو ہوگا. جو جہاں ضروری ہے احتیاط کریں، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ ازیوم کریں کہ اگر موت آ بھی جائے تو مجھے موت اسی حالت میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں. اب انشاءاللہ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی اور پھر اس کے بعد عربی خطبہ ہوگا اور پھر نماز ہوگی. آپ سنت ادا کر لیں گھر پر اور پھر مسجد میں تشریف لے آئیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.